الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی ملفوظات، دھیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے۔ السلام علیکم دوستو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی گئی ایک جماعت کی عجیب و غریب کارگزاری۔ تہجد میں سب اٹھے، کوٹھی میں ہی نفل اور ذکر ظہری تسبیحات اور تلاوت سے فراغت حاصل کر کے فجر کی نماز حضرت تھانوی کے پیچھے مسجد میں ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جماعت کو بلایا۔ جماعت حاضر ہوئی اور دوسرے حضرات بھی آ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے فرمایا کہ اس قصبے کو کیسا پایا۔ حضرت مولانا ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور قصبے کا حال اور جماعت کے ذریعے نفع کی شکل بیان فرمائی۔ پھر حضرت نے جماعت سے دریافت فرمایا کہ آپ کی رات کیسے گزری؟ عرض کیا کہ حضرت بہت اچھی گزری، ہر طرح سے آرام پایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اہل مجلس سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ان کو اس وقت چائے پلائے۔ مولوی نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت ہو جائے۔ فرمایا کہ خالص چائے ہی نہیں، کچھ اور بھی اس کے ساتھ ہو۔ وہ تشریف لے گئے اور تھوڑے عرصے کے بعد ایک دیگچی چائے کی بھری ہوئی اور ایک ٹوکرا بسکٹ کا تازہ لے کر آئے اور 10-12 چینی کے بڑے بڑے پیالے ساتھ میں لائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بربر کو دو، دسترخوان بچھا کر سارے بسکٹ اس کے سامنے رکھ دو تاکہ خوب سیر ہو کر یہ کھا لے۔ چنانچہ پیالے بھر بھر کر ہر ایک کے سامنے رکھ دیے گئے اور بسکٹ بھی پھیلا دیے گئے، لیکن جماعت والوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار فرمایا اور جماعت والے خاموشی سے سنتے رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اور فرمایا کہ بھائیو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بالکل بھول گیا۔ تمہارا تو اصول ہی یہ ہے کہ اپنا کھاتے ہو اور میں خود بھی اصولی آدمی ہوں اور اصولوں کی پابندی کو لازمی سمجھتا ہوں۔ یہ بہت ہی پسندیدہ صفت ہے، تم نے اپنے اصولوں کی پابندی کی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مولوی الیاس نے دعوت قبول کرنے کا کوئی اصول بتایا ہے یا صرف انکار ہی انکار کا اصول رکھا ہے؟ جماعت والوں نے عرض کیا کہ حضرت دعوت قبول کرنے کا بھی اصول بتلایا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ امیر جماعت نے عرض کیا کہ جس کام کے لیے ہم نے گھر بار چھوڑا ہے، دعوت کرنے والا بھی اس میں وقت لگانے کا ارادہ سے نکل جانے کا نقد ارادہ کرے تو ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتنا وقت تم لوگوں سے مانگتے ہو؟ تو امیر جماعت نے عرض کیا کہ ہم 3 چیلے مانگتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی 3 چیلے نہ دے سکے تو امیر جماعت نے عرض کیا کہ حضرت پھر 1 چلہ دے دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر 1 چلہ بھی نہ دے سکے تو پھر امیر جماعت نے عرض کیا کہ حضرت 3 یوم کو نکل جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا کم سے کم کتنا وقت دینے پر تم لوگ دعوت کو قبول کر لیتے ہو؟ تو امیر جماعت نے عرض کیا کہ حضرت 3 یوم ہمارے ساتھ رہنے پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اتنا وقت بھی نہ لگا سکے تو امیر جماعت نے عرض کیا کہ حضرت آخری حد یہ ہے کہ 24 گھنٹے ایک دن ہمارے ساتھ لگا لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو وہ معذور ہو تو پھر؟ امیر جماعت نے عرض کیا کہ پھر ہم اس کے عذر کو دیکھیں گے۔ اگر وہ واقعی معذور ہے تو اسے کہا جائے گا کہ عذر کے ختم ہونے پر نکلنے کا پختہ وعدہ اور ارادہ کرے اور اس وقت اس کام کے لیے دل سے دعا بھی کرتا رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی دعوت کروں، لیکن میں اس قدر مجبور ہو چکا ہوں کہ گھر سے مسجد تک آنے جانے میں دقت ہوتی ہے۔ اگر آپ حضرات کے نزدیک میرا یہ عذر قبول ہو تو میری دعوت قبول کر لیجئے، ورنہ میں خوشی سے اس بات پر راضی ہوں
کہ تم بے جھجک انکار بھی کر سکتے ہو۔ اہل اللہ کے دسترخوان کے سوکھے ٹکڑے بھی بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر پوری جماعت رونے لگی اور امیر صاحب نے روتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت جی نے ہم کو یہ اصول بتایا ہے کہ اہل اللہ کی دعوت بے عذر قبول کر لینا، کیونکہ ان کے دسترخوان کے سوکھے ٹکڑے بھی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ قسمت کے اللہ نے اپنے ولی کے دسترخوان پر کھانے کا موقع نصیب فرما دیا، اور اس بزرگوں کی شفقت اور کرم میں یقین کرنا، یعنی اس کو اگر بزرگ کوئی دعوت کرے تو بزرگ کا اپنے اوپر احسان سمجھنا۔ اسے سن کر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ باغ ہو گئے اور ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور بار بار فرماتے رہے کہ مولانا الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا، مولانا الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا، مولانا الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا۔ اس کے بعد فرمایا یہ چائے اور بسکٹ میرے عزیز مولوی نصیر صاحب کی طرف سے ہیں، اور میں ان کی صفائی کرتا ہوں کہ تم اسے قبول کر لو، اور 4 وقت کھانے کی دعوت میری طرف سے قبول کر لو، 2 دوپہر کو اور 2 شام کو۔ ناشتے میں تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنا کرو یا کسی دوسرے کا، اپنی شرافت کے تحت قبول کر لو۔ کسی کو حضرت صحابہ کی جھلک دیکھنا ہونا تو ان لوگوں کو دیکھ لو۔ پھر اہل مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے تو ان لوگوں کو دیکھ لو۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تھانہ بھون میں کتنے دن قیام رہے گا؟ امیر جماعت نے عرض کیا کہ حضرت جی نے فرمایا کہ 3 دن تھانہ بھون میں ٹھہرنا، لیکن اگر حضرت کی طرف سے زیادہ دن ٹھہرنے کا حکم ہو تو پھر جتنا حضرت نے فرمایا اتنے ہی دن ٹھہر جانا۔ حضرت اس کو سن کر اور بھی زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس قصبے میں 52 مسجدیں ہیں، اس لیے کم سے کم 8 یوم کا قیام چاہتا ہوں۔ جماعت نے باخوشی منظور کر لیا اور حضرت نے بہت دعائیں دی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت جس سے جو کام چاہے لے لیتے ہیں۔ یہ کام مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آیا، بہت ہی اونچا کام ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کام سے امت کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اللہ اسے قبول فرما دے اور اس میں برکت فرما دے، اور اپنی تائید اور نصرت کو شامل حال فرما دے، شر اور شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مولانا ظفر احمد سے فرمایا اس جماعت کا 8 دن کا نظام بنا دو اور خود بھی اس کی نصرت کرتے رہنا، اور اہل مجلس سے فرمایا کہ تم سب لوگ بھی ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے رہنا۔ حضرت مولانا فرحان صاحب نے مسجدوں کی ترتیب دے دی، پھر گشت و تعلیم کے اوقات مقرر کر دیے۔ 8 دن تک قصبے میں محنت کی اور اللہ نے ان سے خوب کام لیا۔ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کا ملا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں، چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔